بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسٹیج پر تشریف فرما جماعت کے ذمہ داران، علماء اور میرے بھائیوں، آج انشاءاللہ عزیز جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے رمضان کے تعلق سے کچھ مختصر سے مسائل۔ میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے وہ چند بنیادی باتیں رکھوں گا جو عموماً رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے اور ہم لوگ کچھ مسائل کے تعلق سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ کوئی بہت لمبی چوڑی بحث یا جن چیزوں پر لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ مسائل نہیں ہیں، یہ وہ مسائل ہے جو ہر مسلمان کو جو روزہ رکھتا ہے جاننا ضروری ہے۔ اور یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں، یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی عبادت کو ہم پر فرض کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز، تو ہمیں نماز کے تعلق سے تمام مسائل کا سیکھنا بھی اتنا ضروری ہے جتنا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ نماز میں اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو اگر میں رکعت بھول جاؤں تو نماز پڑھ کر اٹھ گیا اور رکعت بھول گیا، کسی نے آ کر بتایا تو میں کیا کروں؟ اور پھر جب یہ مسئلہ ہوتا ہے تو انسان پریشان نظر آتا ہے، پوری دوہرا لوں، کیا کروں، کفارہ تو نہیں ادا کرنا پڑے گا، میں نے غلطی کی اور فلاں اور بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ روزے کا معاملہ لے لیجئے، کسی شخص نے روزے کی حالت میں انجانے میں مطلب بغیر نیت کے کوئی چیز کھا لیا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن انجانے میں کھا چکا اس لیے کہ اس کو یاد نہیں رہا کہ وہ روزہ ہے۔ اب سارا روزہ اس کا کشم و کش میں گزرتا ہے، ہوا نہیں ہوا، والد صاحب بول رہے ہو گیا، امی بول رہے نہیں ہوا، پڑوسی بول رہا ہو گیا، ادھر پڑوسی بول رہا نہیں ہوا، سامنے والا بول رہا ہو گیا، اور شام تک کشم و کش میں یا تو روزہ رکھتا ہے یا پھر سرے سے کچھ کھا لیتا اور کہتا ہے میں توڑ ہی دیتا ہوں اس لیے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں۔ تو حالانکہ ایک بنیادی چیز تھی کہ ایک انسان پہ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان پہ روزوں کو فرض کیا، تو روزوں کے تعلق سے وہ باتیں بہت گہرائی کی نہیں، مختصر وہ مسائل جو روزے سے متعلق ہے کہ انجانے میں کھا لیا تو کیا کروں، روزے کی حالت میں کیا میں خوشبو لگا سکتا ہوں نہیں لگا سکتا ہوں، یہ وہ سوالات ہیں جو لوگ عموماً کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، کس بنیاد پر؟ اس نے تیل لگا لیا۔ وہ کہا تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، کیوں؟ تو تمہیں تیل لگایا روزے کی حالت میں۔ تو مطلب ایسی چیزیں جو بہت بنیادی بات ہے، اور یہ سب کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ چند مختصر مسائل جو کسی عبادت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتے وہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن بہت سی بار اس میں ہم لوگ کوتا نظر آتے ہیں، پوچھ لیں گے نا کسی سے، اور ہر بار جب کوئی ملتا نہیں ہے تو پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اور اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ کسی عبادت کو ہم شک میں گزارے، اسے نماز میں کہا 3 یا 4 پڑھی، شک کو نکال دو، یقین کر لو اور بعد میں سجدہ سہو کر لو، لیکن شک میں عبادت مت کرو، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح روزے کے کچھ مسائل ہیں، اگر اس کو بھی ہم جان لیں تو پھر ہم شک میں نہیں ہوتے، نہ روزے کی ابتدا شک میں ہوتی ہے، نہ اس کی انتہا خاتمہ شک میں ہوتا ہے، نہ مہینہ شک میں شروع ہوتا ہے، نہ عید شک میں ہوتی ہے، ورنہ جب مسئلے پتہ نہیں ہوتے تو ہر چیز میں شک اور شبہ، اور انسان یہ سوچتا ہے اس کو آج دوہرا لوں کیا اس لیے کہ مجھے شک ہو رہا ہوا یا نہیں ہوا، اور پریشان ہوتا ہے۔ تو چند مسائل میں رکھوں گا، اور مسائل کو جاننے کا ایک فائدہ یہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی مسئلے کے اوپر علم حاصل کرتا ہے، جیسا کہ فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے، ان کے مسائل جانتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، تو اس عبادت کو بہت پختگی سے کر پاتا ہے، معلوم مضبوطی کے ساتھ، چونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ یہاں غلط ہوں، یہاں نہیں ہوں، بالکل عبادت میری درست ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں آئی، تو یہ مسائل جاننے کا علم ہوتا ہے۔ ورنہ ایک بات جب مسائل کی آتی ہے تو لوگ اکثر بولتے ہیں مسائل کے چکر میں نہیں جانا چاہیے، ہم صرف فضائل کے بارے میں بات کریں، فضائل بھی ہونا چاہیے، فضائل انسان کو کسی چیز کے آمادہ کرتے ہیں کہ وہ عمل ہم کرے، چونکہ اس کے کیا فائدے ہوں گے، لیکن مسائل اس عمل کو کیسے کرے، اس کو تکمیل تک لے جانے میں فائدے مند ہوتے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم جہاں فضائل جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کی، اس کے مسائل کو بھی جو بہت گہرائی میں لیکن مختصر ضروری ہوتے کسی عبادت کے لیے جاننے کی کوشش کریں۔ انہی چند باتوں کو آج میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے رمضان کے مہینے کی ابتدا سے شروع کرتے ہیں، اور بہت سرسری طور سے مختصر چند باتیں رکھتا ہوا چلا جاؤں گا۔ رمضان کی شروعات چاند دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب چاند دیکھنے کا معاملہ آتا ہے یہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں صرف چاند دکھا یا نہیں دکھا اس کے چکر میں مسلمان 100 کروڑ کا موبائل کمپنیوں کا فائدہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو کال کرتا ہے، 10 کال تو ضرور گھماتا ہے کہ وہاں چاند دکھا ہے، یہاں چاند نہیں دکھا۔ تو کیوں نہ ہم اس مسئلے کو بھی کتاب و سنت سے جانیں اور مضبوطی کے ساتھ کریں، شک میں ہماری نہ رمضان کی ابتدا ہو نہ ہمارے روزے کی ابتدا ہو۔
ٹھیک ہے. تو آئیے چاند دیکھنے کے مسائل سے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ رمضان کا چاند دیکھ کر ہمیں روزہ رکھنا ہے اور رمضان کا چاند دیکھ کر ہمیں عید کرنا ہے. یاد رکھیے اس بات کو ہم جان لیں. اسی طرح اگر بادل ہو تو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ جو مہینہ گزر رہا ہے اس کے ہم 30 پورے کر لیں. ہم شعبان سے گزر رہے ہیں، اگر بادل کا معاملہ ہو تو ہم 30 دن اس کے پورے کر لیں اور اس کے بعد ایک رمضان شروع ہو جائیں گے. اسی طرح معاملہ اگر عید کا ہوتا ہے تو اس میں بھی اگر بادل کا مسئلہ ہے، چاند دکھا نہیں دکھا معلوم نہیں ہوتا آسانی سے، پھر 30 دن پورے کر لیں اور اس کے بعد ہم عید کر لیں. تو یہ بہت آسان چیز ہے اور آج کل تو الحمدللہ بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند دکھا یا نہیں دکھا. لیکن ایک بات جو جاننا ضروری وہ یہ ہے کہ ہر علاقے میں ہلال کمیٹیاں ہوتی ہیں. ہر فرد اگر چاند دیکھا اور نہیں دیکھا اس کی تصدیق اور اس کے لیے کوشش اور اس کے لیے ہاں دیکھا نہیں دیکھا تم کیسے ثابت کرتے، ہم بتاتے کل سے روز رمضان شروع نہیں ہے اور فلاں ہے، اس طرح سے کریں گا تو پھر ہمارے نہ رمضان کی شروعات صحیح ہوں گی، نہ ہماری عید درست ہوں گی، نہ ہمارے روزوں کی ابتدا شروع ہوں گی کہ سحر کا آخری وقت کب ہے اس میں بھی مسئلہ، اور ہم افطار کرے تو کب کرے اس میں مسئلہ ہو جائے گا. تو لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہلال ایک کمیٹی ہوتی ہے ہر علاقے میں، ٹھیک ہے. وہ کمیٹی کی جب ہمیں بتا دے کہ ہاں چاند دکھ گیا تو ہم اس کے اعتبار سے اپنا عمل کریں گے. اگر وہ کہہ دے نہ دکھا تو ہم اپنے آپ کو روک لیں گی، بات رکھیں، ورنہ بہت زیادہ کثرت سے اختلاف ہوتا ہے. اور ہمارے اورنگباد جیسے چھوٹے شہر میں بھی دو عیدوں کا تصور، مطلب ایک دن پہلے منا رہا ہے، دوسرے دن کر رہا ہے، یا ہم ایک دن منا رہے ہیں اور ہمارے سے پڑوس میں 100 کلومیٹر پہ ایک شہر وہ کہتا ہے دوسرے دن عید ہے اور رمضان اس کا ایک دن بعد، اور جس نے ایک دن پہلے شروع کیا وہ مکمل اپنے روزے کو کش میں گزار رہا ہے کہ میرا درست ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں. چاند دیکھ کر ہم ابتدا کریں گے اور چاند دیکھ کر جو ہم عید کریں گے اس بات کو یاد رکھیں. اور اس کے لیے ہلال کمیٹی ہوتی ہے. ہر شخص کو میدان میں کودنے کی اور اپنے اعتبار سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسئلے کا علم لوگوں کو ہونا چاہیے، یاد رکھیں. ورنہ اتنا کشمکش ہوتا ہے اور حالات تو یہاں تک ہے کہ ایک میڈیا چینل نے اس بات کو جو ہے نشر کیا، اس کو ریلے کیا کہ بہت ساری بار تو ہلال کمیٹیوں پر بزنس مین کارپوریٹ کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ چاند آج ڈکلیئر کرو ہی، اس لیے کہ مال آ گیا، اور اگر تم نے گڑبڑ کی اور رات میں 12 بجے اعلان کیا تو مال خراب ہو جاتا ہے. تو کارپوریٹ لیول پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ چیز ڈکلیئر کر دی جائے. انداز لگائیے، چونکہ ہم لوگ اس طرح سے اختلاف کرتے ہیں تو لوگوں کو موقع ملتے ہیں پھر اس طرح کے کام کرنے کی. تو لہٰذا ہم اس معاملے میں ڈیپینڈ ہوتے ہیں کسی پر. ہلال کمیٹیاں ہوتی ہے، لہٰذا ان کی بات کو مان لیں. اور یہ امت کا اجتماعی مسئلہ ہے، یہ انفرادی نہیں اس شہر کا یا میں اکیلا کر لوں گا عید کل، یہ اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے. لہٰذا اس پر ہم ڈیپینڈ رہیں. ان کی بات آ جائے، ان کی تصدیق آ جائے تو ہم لبیک کہہ دیں، اس کو مان لیں. ان کی تصدیق آ جائے کہ عید کل ہے تو ہم اس چیز کو مان لیں، یاد رکھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متفق علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ چاند دیکھے بغیر رمضان شروع نہ کرو، اور چاند دیکھے بغیر اگر رمضان ختم نہ کرو، اور اگر بادل والا ماحول ہو، بارش والا موسم ہو، بادل ہو، تو پھر 30 دن اس مہینے کے پورے کر لو. بالکل سادی بات ہے. اس چیز کو ہم سمجھیں اور اس پر ہم جو ہے عمل کرنے کی بہرحال جو ہے کوشش کریں. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت فرمایا اور کہا کہ چاند کے تعلق سے اگر سمجھ لیجیے ایسا ہوتا ہے کہ کمیٹی کہتے ہیں کہ کل سے روزے شروع ہوں گے یا عید کل ہوں گی، سمجھ لیجیے، یا پرسوں ہوں گی کل نہیں ہے. اب پرسوں کا دن آ گیا تو چاند بہت بڑا دکھ رہا، ارے گڑبڑ ہو گئی، عید کے دن روزہ رکھا دیے، حرام روزہ رکھا دیے. یا پھر شروع کرنے کے اندر دوسرے دن جب چاند دکھا تو بڑا دکھا، آج شاید 2 کا چاند دکھ رہا ہے، 3 کا چاند ہے، روزہ ایک چھوٹ گیا، فلاں ہو گیا. ہم اختلاف نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ یہی ہوا کہ اختلاف ہوا کہ چاند 2 کا ہے 3 کا ہے. لوگوں نے کہا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا اختلاف مت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تمہارے دکھانے کے لیے چاند کو بڑا کر دیتا ہے. تو لہٰذا جب ہم طے کر لیں اور دیکھ لیں تو اس میں اختلاف نہ کریں، شک نہ کریں، اور بہرحال پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح عید ہوتی ہے. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے.
ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+TV پر بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو۔ نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر بہتر زندگی کے لیے۔ اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2-2 3-3 4-4، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی۔ اسی طرح روزوں کے لیے ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ نیت۔ ویسے اسلام میں ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے، یاد رکھیے۔ تو روزے بھی ظاہر سی بات ہے ایک اہم عبادت ہے، فرض ہے، اس کے لیے بھی نیت ہے، یاد رکھیے۔ لیکن نیت کا کیا معنی، اس بات کو بھی ہم سمجھ لیں، اس لیے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر عمل نیت سے ہوتے ہیں۔ اور ہر حدیث کی کتاب اٹھا لیں آپ تو پہلا باب یہی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار، اعمال نیت سے ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں ہر چیز تو نیت سے ہے، تو لہٰذا روزے کی بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں، تو روزے کی نیت ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ ہمارے پاس نیت کے نام پہ چند الفاظ ہوتے ہیں، وہ الفاظ کو ادا کیا جاتا ہے، اور مختلف دعائیں ہیں، یہاں کچھ چلتی ہے، دوسرے علاقوں میں نے اور بھی دعائیں دیکھی ہے جو لوگ پڑھتے ہیں، اور جو کارڈز رمضان کے ٹائم ٹیبل ملے ہوں گے اس پہ نیت لکھی ہوں گی، سحر کی ایک نیت لکھی ہوں گی، مطلب روزے شروع کرنے کی، اس کے خاتمے کی ایک دعائیں لکھی ہوں گی، اور بہرحال بہت ساری باتیں۔ تو یاد رکھیے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب زبان سے کوئی چیز کہی جاتی ہے تو قول القرار کہتے ہیں اس کو عربی میں، تو نیت دل کا ارادہ ہے۔ تو دل میں جب انسان کوئی چیز سوچ لے وہ اس کی نیت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اپنے گھر سے نکلا اس نیت سے کہ میں اس ہال میں ہوں اس لیے کہ مجھے ایک تقریر دینا ہے، تو یہاں میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا کہ میں نیت کرتا ہوں جانے کے روشن گیٹ کے حاجی علی فنکشن ہال میں، وہ میرا کچھ بھی مجھے ضرورت نہیں تھی، مجھے یہاں جانا تھا، وہ میرا انٹینٹ تھا۔ انٹینٹ، نیت کہتے ہیں ارادے کو، دل کے ارادے کو، اس کے لیے الفاظ کہنا ہے تو قول القرار ہو گیا۔ تو لہٰذا نیت تو روزوں کی کرنا ہے، لیکن وہ زبان سے ادا نہیں کرنا ہے۔ جب آپ رات کو آدھی رات کو اٹھے، جب کہ آپ روز نہیں اٹھتے، اٹھ کر کھانا آپ کھاتے ہیں، تو کیا نیت ہوتی ہے آپ کی، بتائیے؟ میں روزہ رکھوں، یہ ہو گئی آپ کی نیت۔ ٹھیک، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، تو آپ کی نیتیں بن گئی کہ اب کیا رکھنا ہے ہمیں، روزے۔ تو یہ معنی ہے، لیکن خاص طور سے الفاظ ادا کرنا، بہرحال جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں یہاں وہ درست نہیں ہے، یہ سنت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، روزے کی بھی نیت ہے، نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے خاص کوئی الفاظ ادا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے کے لیے نیت بھی ہماری خالص ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے، دکھاوے کے روزوں کو شرک کہا۔ مطلب کسی عبادت کو اگر ہم
دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ اب گھر میں سب روزہ رکھیں گے تو کھانا کون بنائے گا، تو میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں. یہ اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا گیا اس لیے کہ اب کھانا کون بنائے گا، سب سمجھ رہے آپ، تو میں بھی رکھتا ہوں. یہ درست نہیں. نیت خالی اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہو کہ میں روزے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پہ روزوں کو فرض کیا ہے اور اس عبادت کو مجھے اس مہینے میں پورا کرنا ہے، لہٰذا میں روزے رکھوں. یہ نہیں کہ اب کھانا کوئی نہیں بنائے گا تو میں رکھ لیتا ہوں. لوگ کیا کہیں گے اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو یہ نیت درست نہیں، بلکہ خالص اللہ کے لیے ہم نیت کریں اور اس کے ساتھ ہم جو ہے روزے رکھیں. اس لیے کہ دکھاوے کے لیے روزے رکھنا یہ شرک ہے. اسی طرح جو ہے رمضان کے فرض روزوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیت فجر سے پہلے ہوگی. نفل روزے کی نیت بعد میں بھی ہو سکتی ہے فجر کی. تو لہٰذا آپ جب سحر میں اٹھتے ہیں یہ نیت ہے، یا رات میں آپ جب سوتے ہیں اس نیت سے سوئیں کہ سحر میں اٹھوں گا تاکہ سحر کروں اور پھر روزہ رکھوں، اور اگر سحر میں نہ بھی اٹھ پائے انشاءاللہ تو روزہ آپ کا درست ہو جائیں گا ادھر. ٹھیک. اسی طرح آئیے اب سحر کے تعلق سے کچھ باتیں کرتے ہیں کہ اس کے تعلق سے چند مختصر سے اس کے مسائل ہم دیکھتے ہیں. سحر کھانے میں برکت ہے، یاد رکھیے. نیند سے اٹھنے کے بعد خاموخواہ نہیں سونا چاہیے، مطلب سحر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. سحر میں برکت ہے. جاگنے کے بعد سحر کو خاموخواہ چھوڑنا درست نہیں ہے، یاد رکھیے. لیکن یہاں یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ روزوں کے لیے سحر کا کرنا شرط، فرض یا واجب بھی نہیں ہے. دونوں باتیں ایک ساتھ. سحر کو کرنا چاہیے، مستحب ہے، بہت اچھا عمل ہے، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، کرنا چاہیے. لیکن یہ بات بھی ساتھ میں یاد رکھیے یہ شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی سحر نہ بھی کرے تو روزہ بالکل درست ہے، لیکن خاموخواہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ بات تب لاگو ہوتی ہے. بہت سارے لوگ صبح اٹھتے ہیں، مثال کے طور پر فجر کی اذان ہوئی، جب آنکھ کھلی کسی وجہ سے نیند نہیں کھل سکی، اب صبح اٹھنے کے بعد اب روزہ میں کیا کروں، رکھوں یا نہیں رکھوں؟ اس لیے کہ سحر نہیں ہوئی نا، اور سحر نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ہو سکتا. یہ غلط فہمی ہوتی، یاد رکھیں. اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں. سحر بہت اچھا عمل ہے، سحر میں برکت ہے، سحر سنت ہے، یہ مستحب ہے، کرنا چاہیے، بغیر کسی عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ اگر کبھی نہ ہو سکے تو روزے پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں. ورنہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں روزہ درست ہے نہیں درست ہے. اور ایک صاحب نے تو ایک عجیب واقعہ بیان کیا کہ جب وہ کبھی ایسا ہوتا کہ سحر نہ ہو پاتی تو جب اٹھتے جب سحر کر لیتے. مطلب اتنا سحر کو انہوں نے فرض سمجھا. اب روزہ بھی نہیں چھوڑنا ہے، اذان بھی ہوئی تو کچھ چیزیں کھا لیتے، ایک لقمہ کھا لیا، تھوڑا سا پانی پی لیا، اس لیے کہ بولے وہ ضروری ہے نا. یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ بہت اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ واجب نہیں، یاد رکھیں. شرط، کنڈیشن نہیں ہے اس عمل کی عبادت کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، متفق علیہ روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا رکھا ہے سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اس میں برکت ہے، لیکن یہ واجب نہیں، یاد رکھیں. چھوٹ جائے بھی تو آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ روزے کنٹینیو کیجیے. ہاں صحت کا مسئلہ ہے، یہ الگ بات ہے. آپ جیسا کوئی ایسا مریض ہے جو 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بھوکا رہ سکتا، لیکن رات میں کھایا ہوا صبح دوسرے دن نہیں ہو سکتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر صحت ہے، تمام چیزیں تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کنڈیشن. دوسری چیز یہ ہے کہ سحر میں جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے پاس آج کل بہت مختلف انتظامات ہیں اٹھنے کے لیے، اور اللہ رحم کرے کچھ تو حرام بھی ہیں. کوئی ڈھول بجا کر اٹھاتا ہے، کوئی شہنائی بجا رہا ہے سحر میں، تو کوئی ڈی جے بھی بجا رہا ہے نیت ثواب کی نیت سے، تو کہیں قوالیاں چل رہی ہے تو کہیں کچھ اور چل رہا ہے کہ بھائی لوگ اٹھ جائے. اس وجہ سے لوگ مختلف علاقوں میں کبھی کبھی کچھ نہ ملے تو الیکٹرک پولز کو بجاتے ہیں زور زور سے آ کر، اٹھ جائیے بول کر. کوئی گھنگرو بجاتا ہے، الگ الگ قسم کے باجے اور گاجے بجاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس سحر کے اٹھنے کا طریقہ بھی موجود ہے، اور اتنا پیارا سنت طریقہ ہے جو ختم ہو چکا ہے، یاد رکھیے. اور میں سمجھتا ہوں آج اگر اس کو شروعات کیا جائے تو گلا دبانے کے لوگ کھڑے بھی ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک اول اذان دی جاتی تھی، مطلب سحر کے اٹھانے کے لیے ایک اذان دی جاتی تھی، اور بلال رضی اللہ عنہ عموماً اس اذان کو دیا کرتے تھے، اور فجر کی اذان ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بلال اذان دے تو تم کھاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ بلال وہ اذان جو دیتے ہیں وہ فجر کی نہیں ہوتی، مطلب وہ جگانے کے لیے، وہ تہجد کے لیے. اور اس کے بعد جو دوسری اذان ہوتی ہے ام مکتوم جو دیتے ہیں، تب تم رک جاؤ، مطلب کھانا مت کھاؤ، وہ چونکہ فجر کی اذان دیتے ہیں. تو ایک سنت طریقہ موجود ہے. پھر بھی ڈھول، تاشے، گھنگرو، باجے، الیکٹرک پول، چونکہ الیکٹرک پول کو بجانا درست نہیں، تو اس میں الیکٹریسٹی لیک ہو سکتی ہے، دوسرا پبلک پراپرٹی ہے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، لائٹ بند ہو جائے تو سڑک پہ اندھیرا ہو جائیں گے، ہے نا. تو لیکن مختلف چیزیں استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ یہ ہے
یہ موجود طریقہ ہے، اذان دی جا سکتی ہے، یاد رکھیے اس کے لیے. بہرحال بہت سارے مسلم ممالک میں الحمدللہ اذان دی جاتی ہے اٹھنے کے لیے، بہرحال لیکن کرنا چاہیے، سنت طریقہ یاد رکھیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سحر کے تعلق سے اور چند باتیں وہ یہ ہیں کہ اگر سحر کھاتے وقت اذان ہو جائے تو آپ کو سحر اچانک نہیں چھوڑنا ہے. جو آپ لقمہ کھا رہے اسے کھا لے اور اپنی سحر کو فوراً ختم کر دے. اچانک نہیں، مطلب ایسا ہوتے ہی لوگ تھوک دیتے. اور ویسے بھی ہمارے اس ماحول کے اندر احتیاطی معاملہ بہت زیادہ چلتا ہے، احتیاطی، ہر چیز میں احتیاط. حالانکہ میں کبھی کبھار سوال بھی کرتا ہوں، آپ اس میں کیوں نہیں احتیاط کرتے؟ مثال، احتیاطاً 10 منٹ پہلے سحر ختم کر دی جائے تو کیا معاملہ؟ اچھا جی نا، احتیاطاً اگر افطار کو 10 منٹ لیٹ کر دیا تو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن میں سوال کرتا ہوں، زکوٰۃ دینے کے بعد احتیاطاً ڈبل زکوٰۃ دے دینا. جیسے میری زکوٰۃ ہو رہی 5,000 تو احتیاطاً اور 5 دے دوں، اس میں احتیاط نظر نہیں آتی کبھی. زکوٰۃ دینے میں، حج کرنے میں نہیں، احتیاطاً ایک اور حج کرنے اس میں نہیں. لیکن یہاں بڑی احتیاطیں نظر آتی، 10-10 منٹ کھینچ ڈالے. اب دونوں طرف 10-10 منٹ بولے تو 20 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے. جب کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ افطار سحر کو تاخیر تک، مطلب دیر تک کرنا چاہیے. دیر تک کا معنی اس کے دیے ہوئے وقت، آخر وقت تک. دیر تک کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ اس کے وقت کے بعد بھی. ٹھیک. اور افطار میں جلدی کرنا ہے، معنی کیا ہے؟ افطار کا وقت ہوتے ہی. ورنہ ایک مرتبہ ایک افطار میں گیا تو ایک صاحب مجھے تنزیہ طور پر کہنے لگے، ہاں تم تو جلدی کر لو نا. میں نے کہا کیوں؟ تو تمہارے پاس تو جلدی کرتے نا، افطار میں جلدی کر لو. تو میں نے کہا جلدی سے مراد ہے اگر مغرب 7:10 پہ ہو رہی ہے تو ہم افطار 7:10 پہ کر لیتے، احتیاطاً 7:15 پہ نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ اگر مغرب سورج غروب 7:10 پہ ہوتا ہے تو ہم 7:09 پہ کریں گے، یہ غلط ہو جائیں گا. وقت ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے اور وقت ہونے تک سحر کرنا چاہیے، معنی. تو احتیاط کر کے اتنا ہو گیا کہ اب تو ٹائم ٹیبل میں 20 منٹ کا بھی فرق ہے دو ٹائم ٹیبل سے. ایک 20 منٹ بعد تک موقع دے رہا ہے، ایک 20 منٹ پہلے کٹ آف کر دے رہا ہے. اللہ رحم کرے، ایسا ہوگا تو بہت مشکل ہو جائیں گا. تو بہرحال آخر تک ہمیں سحر کرنا ہے، اس کے وقت تک. اور افطار میں ہمیں جلدی کرنا یاد رکھیے. اور افطار کے لیے یاد رکھیے غروب آفتاب شرط ہے. اور اس سحر میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، کہا کہ سحر میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا یہ انبیاؤں کی سنت میں سے ہے. انبیاؤں کی سنت میں سے ہے کہ سحر وہ دیر تک، مطلب آخر وقت تک کرتے تھے، اور افطار میں جلدی مطلب اس کا وقت شروع ہوتے ہی کرتے تھے. تو لہٰذا اب اپنے اعتبار سے آپ جان لیں کہ سن سیٹ کب ہوتا ہے، سورج کب غروب ہو جاتا ہے، وہ ٹائم آپ کے افطار کا ٹائم یاد رکھیے. ورنہ ہمارے پاس عموماً 5، 7 اور 10 منٹ کا بھی فرق رکھا جا رہا ہے احتیاط کے نام پر.